छू मुझे छू खुदा मुझे छू छू मुझे छू खुदा मुझे छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदा मुझे छू छू मुझे छू खुदा मुझे छू। और वक्त है कि हम खुदा का जिंदगी बख्श कलाम सुने। आप जितने लोग इस हमारे इबादत में शामिल हों, खुदा आप लोग सबको बरकत दे। आज का कलाम आप लोग जितनों तक ये कलाम पहुँचे, आप लोगों की जिंदगी के लिए बाइस से बरकत हो, ये हमारी दुआ है आपके लिए। तो आइए कलाम पढ़ने से पहले दुआ करेंगे और फिर कलाम पढ़ेंगे। ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक मसीह में हमारे खुदा, आज का ये कलाम में खुदा जितने लोगों तक पहुँचे, कि लोग इस कलाम की वॉइस बरकत पाएं और खुदा तेरे लोगों के जुए बंधन बेड़ियां बंदिशें यीशु के नाम से टूटती जाएं और तेरा जलाल यीशु के नाम से आमीन। आज खुदा उनकी जिंदगी बख्श कलाम में से हम खुदा का खादमा का सारा हवाला पढ़ेंगे। हालेलुया। कलाम मुक़द्दस की रोशनी में कलाम मुक़द्दस की रोशनी में 91 ज़बूर आयत नंबर 7। कलाम मुक़द्दस में यूं महफूम है, तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएंगे। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। सब बोले आमीन आमीन। खुदावन तेरा शुक्र हो। हम खुदावन के बंदा पास्टर मिनेट जॉन के साथ इस कलाम की जो खुदावन ने इनको अपनी हिदायत के मुताबिक बख्शा है वो डिलीवर करेंगे और हमारी जिंदगियों में ये बाइस से बरकत होगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ, उसकी हम्द हो। वो जो लश्करों का खुदा है और हमारे साथ रहता है और उसके वादे हाँ के साथ हैं, क्योंकि वो अजीब मशीर खुदा कादर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। आज हम इस हवाला के अंदर 91 ज़बूर की 7वीं आयत जो हमारे सामने पढ़ी गई है, इसके अंदर मेरे बहनों, मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, बच्चों, इसके अंदर हम 91 ज़बूर की आयत में 7 में पढ़ते हैं, तेरे आस पास 1000 गिर जाएंगी और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएगी। ये खुदा के कलाम के अंदर एक पावर है। खुदा का कलाम जो है एक पावर है। यस, प्रेज, हालेलुया। इसका सामना इब्लीस की तासीरें नहीं कर सकती, क्योंकि बाइबल कहती है तेरे आस पास 1000 गिर जाएंगी,
تیرے دائنے ہاتھ کی طرف 10,000 لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ ہم اسی حوالہ کو شروع سے پڑھیں تو لکھا ہے کہ وہ کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی۔ خیمہ کیا ہے؟ آج ہم اس کو دیکھیں، خیمہ کیا ہے؟ خیمہ ہمارا بدن ہے۔ خدا کا گھر۔ کرنتھیوں 2 کرنتھیوں 5واں باب اس کی پہلی آیت میں آپ پر پڑھیں، وہاں لکھا گیا ہے خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خیمہ کا گھر۔ خیمہ کا گھر کس کو کہا گیا؟ بدن کو۔ اور یہاں پر لکھا ہے کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی، اور تیرے آس پاس 1,000 گر جائیں گے۔ 1,000 گر جائیں گے۔ یہاں پر آس پاس کیا ہے؟ کب گریں گی؟ جب آپ خدا کے کلام کو ہم اپنے دل میں رکھیں گے، آمین۔ جب ہم خدا کے کلام کے لفظوں پر غور کریں گے، جب خدا یسوع کی منہ کی باتوں پر غور کریں گے اور ان کا لحاظ کریں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ خدا کے منہ کی باتوں کا لحاظ کرنا اور ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا، تب جا کے آپ یہ دیکھیں گے کہ تیرے آس پاس 1,000 گر جائیں گی۔ خدا کے کلام کو سننا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے پہلا سٹیپ ہے۔ خدا کے کلام کو سننا اور اس پر عمل کرنا، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اور ایمان آگے دوسرا سٹیپ ہے۔ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ آپ خداوند کے کلام کو سنیں اور عمل کریں، اور جب عمل کریں گے تو خداوند کا کلام جو ہے وہ آپ ہمارے دل کے اندر تاثیر کرے گا۔ خداوند کا کلام کیا کرے گا؟ تاثیر کرے گا۔ تاثیر کا مطلب ہے طاقت۔ خداوند کا کلام ہمیں ہمارے جسم کے اندر، ہمارے دل کے اندر طاقت دے گا، ہمیں ابھارے گا۔ ایک آدمی جب سیڑھی تب چڑھتا ہے جب اس کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ یہ بات ہے نا، جو سٹیپ تبھی چڑھیں گے جب آپ کے اندر طاقت ہوگی، آپ کے اندر پاور ہوگی، آپ کے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ آپ اس سٹیپ پر چڑھ جائیں۔ اور دوسرے سٹیپ پر جب آپ نے چڑھنا ہے وہ ہے ایمان۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ ایمان۔ اور یہ 2 سٹیپ جو ہیں یہ ہمارے بنیادی سٹیپ ہیں، اور دونوں سٹیپوں کا ہماری زندگی میں ہونا ضروری ہے۔ دونوں سٹیپ پر پہلا سٹیپ ہے کلام کو سنا اور اس پر عمل کریں۔ اور بائبل کیا بیان کرتی ہے؟ بغیر ایمان کے ایمان کیا ہے؟ مردہ ہے۔ آپ اس سٹیپ پر چڑھ نہیں سکتے جب تک خدا کے کلام کو سن کر عمل نہیں کرتے۔ اور جب آپ عمل کریں گے، عمل کر لیں گے تو خدا کا کلام جو دل میں ہوگا تو ایمان پیدا ہوگا۔ کلام ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے۔ اور جب آپ دوسرے سٹیپ پر چڑھیں گے، اور دوسرا سٹیپ ہے ایمان۔ ایمان سے آگے آپ کا جو سفر ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ آپ کا سفر جو ہے، روحانی سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ جب ایمان سے ایمان آپ کے دل میں ہوگا تو آپ دوسرے سٹیپ پر آگے، اور آپ چڑھ گئے ہیں دوسرے سٹیپ پر، تو آگے آپ نے خداوند کے کاموں کو دیکھنا ہے۔ جیسے جیسے آپ چڑھتے جائیں گے خداوند کے کام آپ کی زندگی میں ہوتے جائیں گے۔ اور یہاں پر لکھا ہے تیرے آس پاس 1,000 گر جائیں گی۔ وبائیں، پریشانیاں، بدروہیں، تاثیریں تیرے آس پاس 1,000 گر جائیں گی۔ تب جب ہم خداوند کے کلام کو سن کر ایمان لے آئیں گے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اور پھر کہتی ہے میرا ایماندار بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ایمان اور کلام اور عمل، یہ تینوں ضروری ہیں۔ کلام، ایمان، عمل تینوں ضروری ہیں۔ اور جب تینوں، پھر بائبل بیان کرتی ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا، کہیں بھی خدا یسوع مسیح نے کسی جگہ پر بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے شفا دی۔ کبھی کسی خادم نے یہ بات نہیں کہی کہ میں تجھے شفا دی۔
यीशु ने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। क्यों? क्योंकि वो लोग खुदा की आवाज को सुनकर यीशु के पास आते थे और यीशु के पीछे चलते थे और यकीन करते थे, अमल करते थे, ईमान रखते थे, खुदा से शिफा पाते थे। आज आप जितने लोग आज इस कलाम को सुने, आप जितने लोग इस खुदाम की कलाम की आवाज को सुने, खुदाम के कलाम को अपने दिल में जगह दें। हालेलुया। आगे बड़ी बात लिखी है, तेरे आसपास 1000 घिर जाएंगी लेकिन दाहिने हाथ की तरफ 10,000। हालेलुया। तेरे आसपास 1000 घिर जाएंगी लेकिन दाहिने हाथ की तरफ 10,000, क्योंकि दाहिने हाथ पर खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि दाहिने हाथ पर खुदावंद यीशु मसीह है और इसीलिए उसने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और खुदा उनका शुक्र, उसकी तारीफ हो। ज़बूर 16 में खुदा का बंदा दाऊद कहता है, ज़बूर 16 पढ़ें तो लिखा है कि ज़बूर 16 की 8वीं आयत, मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है। ज़बूर 16 की 8वीं आयत में खुदा का बंदा क्या, दाऊद क्या कहता है, मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ पर है, इसलिए मुझे जुम्बश ना होगी। हालेलुया। खुदा का बंदा कहता है, मैं खुदावंद का अपने दाहिने महसूस करता हूँ और मुझे जुम्बश ना होगी। आज हम अपने दिलों में इस बात का यकीन करें कि जब 91 ज़बूर में कहा गया कि तेरे आसपास 1000 घिर जाएंगी, क्यों? आज और दाहिने हाथ 10,000, क्योंकि खुदा का बंदा ज़बूर 16 में कहता है, मैं खुदावंद को दाहिने महसूस करता हूँ, देखता हूँ, इसलिए मुझे जुम्बश ना होगी बल्कि फतह होगी। हालेलुया। बल्कि फतह होगी। आप जितने लोग फतह चाहते हैं, हमारे घर के अंदर फतह हो, मेरी जिंदगी के अंदर फतह हो, मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं वो चीज बरकत हो, उसमें बरकत आ जाए, तो खुदा यीशु मसीह ने कहा इंसान रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर वो बात जो खुदावंद के मुंह से निकलती है और खुदावंद के मुंह से कलाम निकलता है, बरकत निकलती है, जिंदगी निकलती है। इसलिए उसने कहा राह, हक और जिंदगी तो मैं हूँ, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आ सकता। मार्था और लाजर और उसकी बहन मरियम, ये एक छोटी सी फैमिली है जिससे साथ खुदा यीशु मसीह बहुत प्यार करते थे। वो खुदावंद को प्यार करते थे और खुदावंद में प्यार करते थे। आज खुदा कितनी फैमिलियों से प्यार करता है, हर एक फैमिली से प्यार करता है। वो हमारे साथ प्यार करता है, वो आपके साथ प्यार करता है। हम जब उसको प्यार करेंगे, और प्यार कैसे करना है, उसके कलाम को सुनकर अमल करना है और ईमान लाना है। और जब अमल करेंगे, ईमान लाएंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह आपकी फैमिली के साथ आ जाएगा, अपना रिश्ता आपके साथ जोड़ेगा। और इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह छोटी सी फैमिली के साथ, लाजर, मरियम और मार्था के साथ खुदावंद यीशु मसीह रहता है। लेकिन वहाँ पर उनका वो भाई मर जाता है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मार्था से कहा, ये तेरा भाई जिंदा होगा। उसने कहा, हाँ खुदा मैं जानती हूँ, क़यामत के दिन। लेकिन यीशु ने कहा, नहीं, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। और जब खुदा यीशु मसीह जो जिंदगी का मालिक है, ये कलाम जो जिंदगी है, तो इसको पढ़ना, सुनना और इस पर अमल करने से हम बाबरकत ठहर सकते हैं। और फिर हम देखेंगे कि आप तब वो जिस तरह से खुदा अपने बंदों के साथ बाइबल के अंदर आप पढ़ें, जिससे खुदा अपने खादमों के साथ काम करता रहा। इसी दाऊद का जिक्र बाइबल के अंदर आप सब जानते हैं। इसने जाती जूलियत को, जिससे फौजें डर रही थी, खुदावंद के जोर से दाऊद ने जाती जूलियत को मार डाला। आमीन। अकेले ने, अभी छोटा है, अभी बच्चा है, अभी लड़का है, लेकिन दाऊद ने जाती जूलियत को मार डाला और खुदा ने उसे फतह बख्शी। इसीलिए तो खुदा का बंदा कहता है
میں خدا ان کو اپنے دہنے محسوس کرتا ہوں Yes, اور Lord. مجھے جنبش نہ نہ ہوگی. ہوگی. Yes, آج آپ بھی، میں بھی، آپ ہم سب ایک بات کا عہد کریں کہ خداوند میرے دہنے پر ہے. یہ زبور 16 کی 8ویں آیت آپ اپنے دلوں میں یاد کریں، اور زبور 91 کی 7ویں آیت اپنے دلوں میں رکھیں، تو آپ عمل کریں تو خدا اس کلام کے سبب سے ہم سب کو بڑی برکت دے گا. Yes, Lord. جو مانگیں گے Hallelujah. وہ خدا آپ کو دے گا. جاتی جولیت نے اپنے دیوتوں کا نام لے کر داؤد پر لعنت کی، لیکن داؤد نے کہا میں جس کے نام سے میں آتا ہوں میں اسی کے نام سے فتح پاؤں گا. Amen. ہلیلویہ. Yes, Lord Jesus. اور اس کے دیوتے جن کے نام لے کر وہ فخر کرتا تھا، خدا ان کے کلام کے سامنے جھک گئے. ہلیلویہ. Yes, Lord خدا کے Jesus. کلام نے Hallelujah. انہیں ہرا دیا، Yes. کیونکہ داؤد کے اندر جو کلام تھا، جو ایمان تھا، اس سے اس نے فتح پائی. Amen. اس سے اس Hallelujah. نے فتح پائی. کیا ایمان تھا؟ جب سول کے سامنے پیش کیا گیا تو سول کہتا ہے تو اس کو کیسے مارے گا؟ اس کا ایک ایمان ہے. اس نے کہا ہے بادشاہ، جب ریوڑ میں سے میرے بیڑوں میں سے کوئی شیر یا ریچھ بیڑ یا بکری لے جائے تو میں اس کے پیچھے جاتا ہوں اور اس کے منہ سے نکال لیتا ہوں اور اسے مار دیتا ہوں. یہ بھی ان میں سے ایک ہے. یہ بھی ان میں سے ایک ہے. یہ اس کا ایمان ہے اور اپنا تجربہ ہے کہ خدا مجھے جب شیر اور ریچھ کو مارنے کے لیے خدا میرے ساتھ ہے تو یہ کون ہوتا ہے؟ ہلیلویہ. تو یہ کون ہوتا ہے؟ یہ ایمان ہے، یہ بھروسہ ہے، یہ یقین ہے، یہ توکل ہے جو ہم نے اپنے دلوں کے اندر رکھ کر آج جو جاتی جولیت آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے ہے، وہ ہے گناہ. کیا ہے؟ گناہ ہے. کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. تو اس گناہ سے چھٹکارے کے لیے، غلطیوں سے چھٹکارے کے لیے خدا کے کلام کو لینا ہے، جو ابلیس پر فاتح ہے اور جس سے ہم ابلیس پر فتح پا سکتے ہیں. اور اسی لیے لکھا ہے تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے، تیرے دائنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئیں گے. آج میرے بہنوں، میرے بھائیوں، کلام کو سن کر عمل کریں. آج میں نے جو آپ کو باتیں بتائی ہیں، کلام کو سن کر عمل کرنا پہلا سٹیپ ہے اور ایمان دوسرا سٹیپ ہے. یہ ہماری بنیاد ہے اور اس کو ہم ضرور مضبوط کریں، مضبوط رکھیں، اور خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کے ساتھ. آمین. گاڈ بلیس یو. اب دعا کریں گے. یس پریز ہاللیلویہ. خداوند تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں. اے باپ آسمانی، تیری قدرت کے زور کو مانگتے ہیں. آج کا کلام ہمارے لیے باعث برکت ہو، اور خدا ہم آج کے کلام کے وسیلہ سے 100 گنا پھل لائیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دے، کیونکہ تو تعریف، تمجید اور ستائش کے لائق ہے. تو بڑھ کا خالق اور مالک، آسمانی جلال کا بادشاہ ہے. تیرے وعدے ہاں کے مطابق ہے. تو اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے. تو جہاں اتر آتا ہے وہاں آسمان کے دریچے کھل جاتے ہیں. تیرا کلام کھل جاتا ہے، تیرا مسح کھل جاتا ہے، تیری قوت کھل جاتی ہے، تیرا زر کھل جاتا ہے، تیرا مسح ٹھہر جاتا ہے. رب الافاج، ہم تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں. اے باپ، آج سے ہمیشہ تک ہمیں کلام کے وسیلہ سے رب الافاج گہرے طور پر اپنے نام میں، اپنے کلام میں، اپنے مسح میں، اپنے زور میں بڑھنے کی توفیق بخش، تاکہ تیرا نام عزت اور جلال پائے اور ہم ہمیشہ تیرے نام میں اسی طرح اجاگر رہے. یس لارڈ جیسس ہاللیلویہ. ہماری خدمت کو اپنے نام کے لیے خداوند اور استعمال کر، تاکہ ہماری زندگیوں سے تیرا خوبصورت کلام ظاہر ہو. ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے تیرے کلام کو خداوند، اپنی کتاب، تیرے شریعت کی کتاب کو اپنے منہ سے ہٹنے نہ دے، بلکہ دن اور رات اسی کا دھیان رہے، تاکہ ہمیں اقبال مندی کی راہ نصیب ہو. رب الافاج، اپنے مسح سے معمور کر، اپنے رب الافاج اور گہرے طور پر مسح سے معمور کر، تاکہ سارا جلال یسوع کے نام کو ملتا رہے اور اس کے زور کے موافق ہم مسیح یسوع کے نام میں بحالی پائے، زندگی پائے، کثرت کی پائے، اور یسوع کا نام عزت اور جلال پائے. اے باپ، تمام بیماریاں، تھپالیاں یسوع نام سے دور ہو
اور ہم خداوند کے نام میں شفایاب ہو، خداوند کے نام میں زوراور ہو، خداوند کے نام میں مسایاب ہو، خداوند کے نام میں اور گہرے طور پر اس کے نام کو اونچا کرے اور اس کا نام عزت اور جلال پائے۔ اے خداوند آن لائن جتنے خداوند خدا اس میٹنگ کو سن رہے سب کو بلیس کر، سارا جلال یسوع کے نام کو ملے، یسوع کے نام سے آمین۔ خداوند نے ہمیں سکھایا، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت قدرت و جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو، جیسے کہ ابتدا میں تھا اور ہمیشہ تک ہوتا رہے، آمین۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ سب کو بلیس کرے، سارا جلال مسیح یسوع کو اور زیادہ بلیس کرے، مسا اور جلال آپ پر قائم رہے۔ ہمارے چینل کو جو پاسٹر منیر جان کے نام سے ہے، یہ یوٹیوب پہ نیا ہے، اور میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ فیس بک پہ سحر منیر کے نام سے جو ہمارا چینل چل رہا ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اسی طرح اب سے آپ یوٹیوب پہ بھی پاسٹر منیر جان کے نام سے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو دبائے، اور تمام جتنی ہماری ویڈیوز ہے اس کو لائک کرے، شیئر کرے، اور خداوند کے نام کو اونچا کرے، تاکہ یہ ہمارا چینل کنٹینیو یہاں پر چل سکے اور مسیح یسوع کے نام کو عزت اور جلال ملے، خداوند کا نام اور گہرے طور پر بہت سی زندگیوں میں قائم ہو، اور خداوند کا نام عزت اور جلال پائے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کو لائک کرے اور سبسکرائب کرے، یسوع کے نام میں آمین۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ سب کو بلیس کرے اور سارا جلال یسوع نام کو ملے، آمین۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔